اور اس کا عنوان ملی بیداری سے رکھا گیا، جو میرے مرحوم قائد غازی ملت الحاج محمد امان اللہ خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اسی کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے آپ کے درمیان میں حائل ہوئے۔ چونکہ وقت کی تنگی ہے، مقررین اکرام کی تعداد زیادہ ہے، الیکشن کا کنڈیشن ہے کہ 10 بجے جلسہ بند کر دینا ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے مختصر سی تقریر کرتے ہوئے اپنی جگہ لوں گا۔ یہاں سے 5 سال پہلے ایک MLA صاحب منتخب ہوئے تھے جن کا نام اکبر الدین اویسی صاحب تھا۔ انہوں نے جس وقت پہلی مرتبہ الیکشن لڑا تو اس وقت اعلان کیا کہ میں نے یہاں پر اسکول قائم کروں گا اور وہ اسکول کو وہ اسٹینڈرڈ کی تعلیم دوں گا جو پبلک اسکول کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کی تعلیم دوں گا، جیسے بڑے بڑے گھرانے کے بچے جیسے حالات میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ویسی تعلیم دوں گا۔ اور اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انہوں نے 10 سال کا ٹائم لگا دیا۔ اس کے بعد آج آپ کے سامنے اسکول کی حالت کیا ہے میں تو زیادہ واقف نہیں ہوں، ہمارے عثمان باد صاحب بتا رہے تھے 200 بچے کچھ ہیں۔ یہ صرف اور صرف قوم کو لبھانے کی سازش۔ اب یہاں سے یہ حلقہ کٹ گیا، یاقوت پورے میں چلے گیا تو نظام سرکار کے 8ویں نسل ہے، ریاست نگر معین باغ میں ایک اسکول قائم کرے۔ اب پھر الیکشن آیا تو بابا نگر میں ایک اسکول کی سنگ بنیاد رکھے، اس سے پہلے ایک بنگلہ گوڑے میں رکھے تھے، آج تک نہیں بنا۔ بہرحال مسلمانوں، آپ کو گمراہ کر کے قوم کو جذبات میں لا کر اپنا الو سیدھا کرنا یہ ان کی قیادت کا شیوا رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ملت اسلامیہ کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور اس کا استحصال کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سارے شہر کے اندر بڑے بڑے کٹ آؤٹ لگائے گئے ہیں، مائی ورک از مائی آئیڈینٹی، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے ہمارا کام ہی ہماری پہچان ہے۔ تو آؤ مسلمانوں، ان کی خدمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوا اپنی جگہ لوں گا۔ شاہد بلال کا قتل کیا گیا پولیس کی جانب سے انکاؤنٹر کی شکل میں، جس کو مکہ مسجد کے کیس میں محفوظ کیا گیا اور اس کے بعد اس کی بیل ہوتی ہے تو پورا ہندوستان پھرایا گیا، کسی جگہ بنگلہ دیش میں کہیں پر اس کا انکاؤنٹر کر کے اعلان کر دیا گیا۔ لیکن یہ قیادت وہ قیادت تھی، انہوں نے دلی کے ایک ہندی ملاپ اخبار کے اندر اپنی تصویر چسپان کر کے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ شاہد بلال مکہ مسجد کے بلاسٹ میں شریک ہے اور اسی نے مکہ مسجد کا بلاسٹ کیا ہے اور میری جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ مسلمانوں کی قیادت کہہ رہی ہے۔ بیرسٹر ہے تو بیرسٹری کرنے کے بعد جرم عائد ہونے سے پہلے مجرم قوم کے مسلمانوں کو بنا دیا۔ یہ پلٹ کر دیکھیے، کرنل پروہت کمار پرگیا سنگھ ٹھاکر جنہوں نے مالیگاؤں کا بم بلاسٹ کیا، تو جس وقت ہندوستان میں بلاسٹ ہونے لگے تو مسلمان داڑھی والا کسی بس کا سفر کرتا یا ٹرین کا سفر کرتا تو دوسری اغیار قوم کے لوگ مشکوک نگاہوں سے دیکھتے اور خوفزدہ ہوتے اور مسلمانوں کی شبیہ مست کر دی جاتی۔ لیکن اللہ نے جو قوم کے قائدین ان کے ساتھ عملی میدان میں کام نہیں کرتے تو اغیار سے اللہ نے کام لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہیمنت کرکرے کو پیدا کیا تھا۔ وہ ہیمنت کرکرے نے موٹر سائیکل سے جو بلاسٹ ہوا تھا اس کا چیسی کا نمبر نکالا، شو روم کو گیا جہاں سے گاڑی بنتی ہے، اس کی انکوائری کی، تحقیقات کی، اس کے پاس اس مجرم کے پاس پہنچا جس کا نام پرگیا سنگھ ٹھاکر تھا، اور کرنل پروہت کمار جو ایک کرنل تھا جس نے RDX ملٹری کا چرا کر لا کر یہ بلاسٹ کروایا تھا۔ آج کی تاریخ تک میں چیلنج کے ساتھ پورے ہندوستان کی پولیس کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ کون سے مسلمان کے پاس سے تم نے بارود حاصل کیا، کہاں سے برآمد کیا؟ آج تک نہیں، بس مسلمانوں کی شبیہ مست کی جاتی ہے اور ایسے قائدین اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد کہلانے والے صرف دعوے کیے جاتے ہیں۔ یہی مائی ورک از مائی آئیڈینٹی۔ شاہد بلال مجاہد اسرائیل کا قتل ہوا رمیندر بھارتی کے پاس، اور گجرات سے ایک ACP آتا ہے جس کا نام نریندر امین تھا، اس نے اس نوجوان کا قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہاں سے مولانا نصیر الدین صاحب کو اٹھا کر لے کے چلے گئے، 9 سال جیل کی صحبتیں برداشت کر کے اس کے بعد وہ وہاں سے باعزت بری ہو کے آتے ہیں۔ تو پھر اس نریندر امین کو جس پہ 302 یعنی 302 کا مقدمہ درج ہے، قتل کا مقدمہ درج ہے سیف آباد پولیس اسٹیشن کے اندر، وہ نریندر امین جو آج گجرات کی سابرمتی جیل میں ہے اس کو یہاں پر لا کر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ وہی قیادت ہے مائی ورک از مائی آئیڈینٹی کی، یہی ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر مسجد شہید ہو گئی، مسجد عمر فاروق، وہاں پر مسلمان
प्लेट फॉर्म पे पार्किंग में नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं दिया जाता। गुज़िश्ता अखबार जुमा के अखबार को उठाकर देखिएगा, लोग ऐसी चिलचिलाती धूप में जुमा की नमाज अदा कर रहे थे। क्योंकि मस्जिद काफी दूर है, मस्जिद वहां पर नहीं है, तो लोग जो मुसाफिर हैं, कसरत से मुसलमान इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इस्तेफादा हासिल करते हैं, उनके लिए नमाज के लिए जगह नहीं, वहां पे मस्जिद शहीद कर दी गई और मस्जिद बनाने का वादा किया था। कहां पर मस्जिद है? जैसे बाबरी मस्जिद का को शहीद किया गया था, तो यही सालार मिल्लत ने कहा था कि खान साहब से कह देना कि शहर में ना फिरे, बंद का एहतमाम न करो। मैं नरसिम्हा से बात कर लिया, तुम फिक्र न करो। जिस खान साहब बोल के बोले, खान साहब ने तो मस्कदी साहब को फोन करके बोले अमानुल्लाह खान को बंद को करा बोलो। मैं नरसिम्हा से बात कर लिया। क्या बात करे थे? बाबरी मस्जिद दोबारा बन जाएगी, आज तक नहीं बने मुसलमानों। लैंको हिल्स का मसला आया। लैंको हिल्स जो आपकी जायदाद थी, 8 करोड़ रुपए की वो जायदाद है। उस जायदाद के ऊपर एक मुकदमा दायर किया गया। उस मुकदमे के जगह एक वकील को खड़ा किया, जाहिद अली खान ने उस वकील को लाया था, वो खड़ा किए थे, तो जाहिद अली खान का इसे उठा दिए, वक्त का वकील बना दिए। कुछ भी करो, हमको उससे मतलब नहीं था। अल्लाह के घर की जायदाद, अल्लाह की जायदाद वो हासिल हो गई। तो ये नमूदार हो गए चोर टीवी के अंदर, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश और जद्दोजहद कामयाब हो गई और हम ये मुकदमा जीत गए, हमारी कोशिशों का नतीजा है। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहती है कि इसको वक्त का किराएदार बना डालो। आपके वालिद साहब की जागीर है, बाबा कैसा किराएदार बनाते? 99 साल का किराएदार, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपके साथ एक जाती झगड़ा था मोहम्मद पहलवान का, वो झगड़े के अंदर आपने उस 307 के केस को रिमांड हो गए, बेल हो गई हाईकोर्ट से, तो आपने अपने पैसे के बल पर, अपनी ताकत के बल पर उनकी बेल को कैंसिल करा के फिर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए। भाई आपका जाती मसला आया तो पूरी ताकत लगा के एक शख्स को जेल के पीछे डालते, और लैंको हिल्स के ऊपर इस्तेआडा कैसा दिल मिल गया उसको? रंगला पार्टी राजगोपाल इस्तेआडा के जरिए क्यों कमजोर नुमाइंदगी करे? इसमें क्या साल वादा जा, हमको बताना पड़ेगा।